ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ اس کی میزائل فیکٹری اور ایٹمی پاور پلانٹ جو زیر زمین تھا اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے۔ پہلے ایران کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے جو میڈیا نے اطلاع دی کہ عرب اکثریتی صوبہ حواز کے جنوبی شہر ماشور میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سے زہریلی گیس کے اخراج سے کمپلیکس میں کام کرنے والے 70 کارکن متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی ہے، جبکہ بعض جو ہے نا اسپتالوں میں ہیں۔ یاد رہے کہ ایران میں 10 روز میں اپنی نوعیت کا چھٹا پراسرار واقعہ ہے۔ اس سے قبل تہران کے مشرق میں حجیر ایئر بیس کو 26 جون کو ایک بڑے دھماکے کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اسی روز ادھر اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا ہے؟ یہ سب اسرائیل نے کیا ہے، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ چلو اور خبروں کا سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں۔ پیٹرو کیمیکل اکنامک زون کی ہنگامی کمیٹی کے ترجمان محسن ادیبی نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ کاروان میڈیکل کمپلیکس سے کلورین گیس کے اخراج کے بعد ریسکیو اور آگ بجھانے والی یونٹ متاثرہ مقام کی جانب روانہ کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پچھلے 6-7 دنوں میں ایران میں کیا کیا ہوا ہے۔ 26 جون کو دھماکہ ہوا ہے تہران میں حجیر ایئر بیس میں، اور 30 جون کو تہران کے شمال میڈیکل سینٹر میں ہونے والے دھماکے میں 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ 2 جولائی کو طنز جوہری مرکز میں بڑے پیمانے پر دھماکے ہوئے جن کی وجہ سے یورینیم کی افزودگی کے لیے ایک سینٹریفیوج سائٹ پر آگ لگ گئی تھی۔ ہفتے کی صبح اخبار شہر میں الزرقان پاور پلانٹ میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی جس نے اسٹیشن کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا تھا، اور ایران جو ہے یہ سب الزامات براہ راست اسرائیل پہ لگاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے ایران پہ حملہ کیا ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھے، جن کو ایران کے ریڈار نے بھی کیپچر نہیں کیا ہے۔ جو بینی گینز ہیں جو اسرائیل کے ایک وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کا ایران کی جوہری تنصیبات کے واقعے میں ہاتھ کار فرما ہو، مطلب ضروری نہیں ہے ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کی یہ تمام باتیں اس شک میں ڈالتی ہیں کہ اسرائیل نے یہ کارروائی کی ہے۔ انہوں نے وضاحتی بیان ایران کے بعض عہدیداروں کے اس الزام کے بعد جاری کیا کہ نتنز میں واقع جوہری تنظیم میں آتش زدی کا واقعہ اسرائیل کے سائبر حملے کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ خطے کی واحد غیر اعلانیہ جوہری طاقت ہے، اور وہ ایک سے زیادہ مرتبہ اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس کے بقول ایران صہیونی ریاست کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا ہے۔ ایران ایسے دعووں کی تردید کر چکا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران کی نتنز میں واقع زیر زمین جوہری تنصیب کے اوپر واقع ایک منزلہ عمارت میں گزشتہ جمعرات کو ایک دھماکہ ہوا تھا اور پھر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ایران کی جوہری توانائی ایجنسی نے بعد میں ایک تصویر جاری کی اس میں اینٹوں سے بنی ایک عمارت میں سیاہ نشانات دیکھے جا سکتے ہیں، جس کی چھت اڑی ہوئی ہے، اس کا ملبہ زمین پر ہے اور دروازہ اکھڑ اور ٹوٹ چکا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمارت میں دھماکے کے بعد آگ لگی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینز سے اتوار کو جب ایران کی جوہری تنصیبات میں پراسرار دھماکوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایران میں رونما ہونے والے ہر واقعے کا ضروری نہیں ہم سے کچھ تعلق ہو۔ انہوں نے اسرائیلی ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ تمام نظام کمپلیکس ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بہت اعلیٰ سطح کے کنٹرول ہیں اور مجھے نہیں یقین کہ وہ ہمیشہ برقرار رکھنے کے بارے میں کچھ جانتے ہوں۔ ایران کے 3 عہدیداروں نے برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں نیدرلینڈز میں سائبر تخریب کاری کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ 2 کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا ان حملوں میں ہاتھ کار فرما ہو سکتا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی ایرینا کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایسے دشمنوں کی کارستانی ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں ممالک پر براہ راست الزام نہیں عائد کیا گیا۔ یاد رہے کہ 2010 میں نیدرلینڈز کے کمپیوٹر نظام پر ٹیکسس نیٹ وائرس سے حملہ کیا گیا تھا۔ اس وائرس کے بارے میں یہ یقین ظاہر کیا گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے تیار کیا۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے وزیر زیف ایلکن نے کہا تھا کہ ایران نے اپریل میں اسرائیل کے آبی نظام پر سائبر حملے کی کوشش کی تھی۔ واضح رہے کہ ایران کا دارالحکومت تہران سے قریباً 250 کلومیٹر جنوب میں واقع نتنز میں یورینیم کو افزودہ کرنے کا زیر زمین بڑا مرکز ہے۔ یہ سطح زمین سے 25 فٹ گہرائی میں کنکریٹ سے بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے اس کو فضائی حملوں سے تحفظ مہیا کیا جا سکتا ہے۔ ویانا میں قائم جوہری توانائی کا عالمی ادارہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان
2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کے تحت اس تنصیب کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس ادارے میں بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ نتنز میں آگ سے متعلق اطلاعات سے آگاہ ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں اس سے IAEA کی ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تصدیقی سرگرمیوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔